سو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو واٹ ٹو ویئر. ٹوپی کیسے ہونی اچھی پہننی چاہیے, کپڑے کیسے اچھے پہننے, بال کیسے اچھے رکھنے, داڑھی کو اپنا ٹرم کر کے اچھا رکھنا ہے, سنت کے مطابق ناخن اپنے صاف رکھنے. فطرت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایسی چیز پہننا مردوں کے لیے جو عورتوں کی چیز اس کو عورت بنا دے, اور عورتوں کے لیے جو اس کو مرد بنا دے, یہ منع ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. نا اس میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کپڑے کیسے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ کپڑے نہ تو اتنے خراب ہوں کہ لوگ فقیر سمجھیں, نہ اتنے اچھے ہوں کہ آپ بادشاہ لگنے لگو اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتلانے لگ, جو درمیانہ طریقہ ہو. بہت ایکسٹرا لگژری پہننا بھی صحیح نہیں, اور خراب کپڑے میلے دھلے ہوئے پھٹے ہوئے پہننا بھی صحیح نہیں. الا یہ کہ کوئی آدمی واقعی غریب ہے, بیچارے کے پاس نہیں ہے, پھر تو پہن لے. تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ جب بندے کو اللہ نے دیا ہے, تو بعض لوگ نا کنجوس ہوتے ہیں, تو کنجوس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہی از گریڈی, تو وہ دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا. بعض لوگ ایسے کنجوس ہوتے ہیں اپنے پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. وہ بندہ ہوگا اس کے پاس لاکھ کروڑ ہیں, تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز یا لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہیں, اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے, پرانی جیکٹ پہنے, پرانا جوتا گندا پہنے گھوم رہا ہے. یہ اللہ کی ناشکری ہے. یہ کوئی اچھا ہمارے یہاں بعض دینی حلقوں میں اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. یہ ایک اور مسئلہ آ گیا کہ ہمارے بعض دینی حلقوں میں رہبانیت کو, دنیا سے دور رہنے کو, دنیا سے کٹ کے رہنے کو, غاروں میں رہنے کو اور کاروبار چھوڑنے کو سمجھا جاتا ہے یہ زیادہ نیک آدمی ہے. بالکل بھی نیک آدمی نہیں ہے. چند ایک لوگ ایسے ہوں بس. اکثریت مسلمانوں کو بزنس بھی کرنا چاہیے, کپڑے اچھے رکھنے چاہیے, اپیرنس اچھی رکھنی چاہیے, دنیا اور دین کا بیلنس رکھنا چاہیے. یہ اسلام کا کمال ہے. تو کوئی آدمی بالکل ملنگ بیٹھا ہو, لفنگ بیٹھا ہو, بال یہاں اڑے ہوئے ہیں, داڑھی اڑی ہوئی ہے, اور چہرے پہ خشکی ہوئی ہوئی ہے, کپڑے پھٹے پرانے ہیں, پرانے سے ہیں, لوگ کہتے ہیں کتنے نیک حضرت, تو سبحان اللہ ماشاء اللہ, حضرت کو فکر ہی نہیں دنیا کی. تو یہ کوئی اچھے حضرت نہیں ہے, اور ہیں تو ان کا خاص حال ہے. ہم ان کو تنقید نہ کریں, اسلام کا مزاج ہی دوسروں کو تنقید کرے, لیکن یہ بات لینے کی نہیں ہے. اللہ کے نبی اور صحابہ جو ہیں وہ اچھا اپیرنس رکھتے تھے, اور ایک مناسب, تاکہ اسلام کی اچھی اور خوبصورت تصویر لوگوں کے سامنے جائے. لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی مسلمان بنتا ہے, کوئی دیندار ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے. سو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو واٹ ٹو ویئر. ٹوپی کیسے ہونی اچھی پہننی چاہیے, کپڑے کیسے اچھے پہننے, بال کیسے اچھے رکھنے, داڑھی کو اپنا ٹرم کر کے اچھا رکھنا ہے, سنت کے مطابق ناخن اپنے صاف رکھنے. فطرت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے جسم کے بالوں کو صاف کرنا, اپنے ناخنوں کو صاف کرنا, جمعے کے دن اپنے آپ کو گروم کرنا پوری طرح. اچھا جمعے کے دن کہ مسلمانوں کے مجمع میں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ٹرم گروم سارا کر کے اچھا لگ کے جانا چاہیے, تاکہ مسلمانوں کا جو اجتماع لگ رہا ہے لگے کہ ڈسپلنڈ لوگ آئے ہیں, سویلائز لوگ ہیں, سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, اچھے بنے ہوئے ہیں. اسلام انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے, بدصورت نہیں بنا دیتا. یہ بات سیکھنے کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن ایک اعتدال اور بیلنس کے ساتھ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننے کو منع فرمایا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مرد ریشم پہنے گا اللہ قیامت میں اس کو نہیں پہنائیں گے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو رسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی 10 نعمتیں آ رہی ہیں پر 10 رحمتیں. تو آپ نے فرمایا, آپ نے ایک کو دیکھا سونا پہنا ہوا, آپ نے سونا لے کے یہاں رکھ لیا. ایک آدمی کو دیکھا انہوں نے ریشم پہنا ہوا, آپ نے لے کے یہاں رکھ لیا. آپ نے فرمایا یہ مردوں کے لیے اس دنیا میں جائز نہیں ہے, یہ اللہ جنت میں پہنائے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا, شیخ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس پہ بڑا زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ الٹرا لگژریز اس سے اللہ منع فرما رہے ہیں. سونے کے برتنوں میں کھانا کھانا, چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا, بہت ہائی برانڈڈ چیزیں پہننا, سونے کی چینیں پہننا, لگی ہوئی چیزیں پہننا, یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا میں ایک بیلنس چیزیں آدمی پہنے, بیلنس گاڑیاں رکھے, بیلنس گھر میں رکھے,
اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو الٹرا لگژریز انشاءاللہ وہ عطا فرمائیں گے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی کان نے نہیں سنی، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور کسی کے دل پہ بھی خیال نہیں گزرا، اللہ آخرت میں اس کو وہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی چیزوں کا تو حساب ہوگا، تو لہذا اس کو حساب سے استعمال کیا جائے تاکہ اللہ کے سامنے حساب دینا آسان ہو جائے۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ریشم پہننے کی، سونے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، عورت کو اللہ نے ڈسکرائب کیا ہے قرآن میں کافی جگہ، ایک جگہ ایسے ڈسکرائب کیا، عورت اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو پھلتی پھولتی ہی زیور کے اندر ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے زیور بناؤ سنگار کچھ نہ کچھ رکھا ہے، اور عورت جو ہے وہ مٹیریل چیزیں اس کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، اللہ نے فطرت بنائی، اور مردوں کو لیکوڈیٹی اچھی لگتی ہے، کیش اچھا لگتا ہے، اللہ نے بنائی ہے اس طرح فطرت۔ تو اس لیے ایک اور چیز جو لباس کی بات چونکہ چل رہی ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں، کوئی ایسی چیز پہننا مردوں کے لیے جو عورتوں کی چیز اس کو عورت بنا دے، اور عورتوں کے لیے جو اس کو مرد بنا دے، یہ منع ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ نا اس میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، جیسے عورتوں کی طرح کی بالیاں پہننا، عورتوں کی طرح کے لاکٹس زیور پہننا، عورتوں کی طرح کی انگوٹھیاں چوڑیاں پہننا، یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ بعض چیزیں ریلیٹیو ہیں علاقے پر، تو کسی علاقے میں بعض کلرز ایسے ہیں جو صرف عورتیں پہنتی ہیں، کسی علاقے میں مرد بھی پہنتے ہیں، عام پہنتے ہیں، تو اس علاقے میں ہر علاقے میں وہ چیز پہننا جو عورتوں کی خاص سمجھی جاتی ہو، وہ اس کو مردوں کے لیے پہننا حرام ہوگا، اور جو چیز مردوں کے لیے عورتوں، مثلا شارٹ بال رکھنا یہ مردوں کا طریقہ ہے، تو مردوں کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کندھے سے نیچے بال نہیں جانا چاہیے، لمبے رکھنے بھی ہوں۔ اب اگر کوئی عورت چھوٹے بال رکھتی ہے تو وہ مردوں کی کاپی کر رہی ہے، اس کو منع کیا ہے۔ مردوں کے لیے بہت لمبے بال رکھنا یہ غلط ہو جائے گا، شاکنگ پنک قسم کے، پرپل قسم کے کلرز پہننا، بالیاں والیاں پہننا، ہیلز پہننا، تو ابھی تو ایک اللہ معاف فرمائے ایک لائنز بلر ہو رہی ہیں نا بیکاز آف سرٹن آئیڈیالوجیز، مصیبتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ کسی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا مرد کون ہے عورت کون ہے، اور بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے، بعض لوگ دنیا میں ایسے آ گئے ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ مرد ہے کہ عورت ہے، اور بعض لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، کہتے ہیں کبھی میں مرد ہوں کبھی میں عورت ہوں، کبھی کہتے ہیں میں کوئی اور چیز ہوں۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں اور دھوکے ہیں جو اس دنیا میں اللہ شیطان ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، وہ کبھی کیا بولتے ہیں کبھی کیا، ہر 10-20 سال بعد ان کی نئی فلسفی آتی ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو فلسفیز بیان کی وہ قیامت تک رہیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کرنا، اللہ نے انسان کو جیسے بنایا اس کو تبدیل کرنا، بہت زیادہ پلاسٹک سرجریز کرا کے اپنے چہرے کو تبدیل کرنا، اپنے رنگ کو تبدیل کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مجھے جیسے بنایا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، تو میں اپنی ناک سیدھی کر لوں گا، میں اپنے رنگ کو کالے سے گورا کر دوں گا، اب تو گورے سے کالا بھی کر رہے ہیں لوگ، اور میں یہ چیز تبدیل کر لوں گا۔ اور عورتوں کے لیے اپنی پلکیں بہت زیادہ بنانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح آپ نے عورتوں میں 5 صنفوں پہ لعنت فرمائی کہ وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کو دور فاصلہ دیتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنی پلکوں کو ٹرمنگ اور تھریڈنگ کراتی ہیں، اپنی بھووں کی تھریڈنگ آئی بروز کی کراتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ البتہ علماء نے لکھا کہ یہ جرنل ہے، اگر کسی کے آئی بروز یا چہرہ وہ ایسا ہے جو خراب لگ رہا ہے، عام چیزوں سے خراب ہے، دیر از اے فالٹ، تو وہ پلاسٹک سرجری یا تھریڈنگ کرا کے اس کو صحیح کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے آئی بروز ملی ہوئی ہیں تو اس کو علماء نے کہا وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ عیب ہے۔ نیچرل چیز جگہ پر لانے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، پلاسٹک سرجریز، آئی بروز وغیرہ، لیکن ایکسٹرا خوبصورتی کے لیے یہ چیز کرنا منع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ شیطان کا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں سورہ نساء میں فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی گھڑت کو جیسے اللہ نے بنایا ہے اس کو تبدیل کریں گے۔ دوسری بات یہ ڈس سیٹسفیکشن ہے اللہ سے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اچھا نہیں بنایا، اللہ نے نعوذ باللہ مجھے خراب بنایا ہے، اب میں طے کروں گا مجھے کیسے ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 10 20 دفعہ مائیکل جیکسن کو مشہور تھا اپنے ناک کی سرجری کرائی، آخر میں خراب ہی ہوگی بیچارے کی۔ So when you get dissatisfied from Allah subhanahu wa ta'ala, and there's a research that most of these kind of people they end up in anxieties and stresses، وہ پھر کسی پریشانی میں کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا نا اللہ تعالیٰ کی بنا، وہ لگ رہا ہے میں اور اچھا ہو جاؤں، میں اور اچھا ہو جاؤں۔ بھائی اچھا تو کرنے کی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے
اس کو تو چھوڑ ہی دیا، جسم کو اچھا کر کے کیا کر لیں گے، اس نے تو مٹی ہو جانا ہے۔ اوور ایمفیسس جو قرآن اور حدیث کا ہے وہ دل کو اچھا کرنے، اپنا صفات کو اچھا، صبر کو اچھا کرنا، اللہ پر شکر کو اچھا کرنا، مخلوق کے ساتھ اخلاق کو اچھا کرنا، عبادت کو اچھا کرنا، اللہ کی محبت کو زیادہ ڈالنا، دنیا کی محبت کو بہت زیادہ اللہ کی محبت کی جگہ دل میں نہ آنے دینا، اپنے دل کو خوبصورت بنانا۔ پہلے زمانے میں جو اچھے لوگ تھے وہ انسان کا جسم نہیں دیکھتے تھے، آج بھی جو سمجھدار لوگ ہیں چاہے غیر مسلموں میں بھی، وہ انسان کا کریکٹر دیکھتے ہیں، چاہے جو بھی کپڑے پہنے ہو دے ڈونٹ کیئر، وہ آپ کا کریکٹر دیتے ہیں، آپ کی سکل دیکھتے ہیں، آپ کی نالج، اس کے مطابق آدمی کو تولتے ہیں۔ اور جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے وہ جسم دیکھ کر، کپڑے دیکھ کر آدمی کو تولا کرتا ہے۔ اور یہ جن ملکوں میں زوال زیادہ ہے ان ملکوں میں ہم یہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹور کے میں ہیں، گڈی کے میں ہیں۔ یہ فضول اور جاہل اور ناکام لوگوں کی علامت ہے۔ آپ کو تو اچھا، اگر آپ کے اندر یہ نظر ہی پیدا نہیں ہوئی کہ آپ کسی آدمی کا کردار دیکھیں، اس کے اخلاق دیکھیں، تو پھر اس کا مطلب آپ کی نظر بہت کمزور ہے۔ اپنی نظر کو بہتر کریں کہ آپ انسان کو پہچان سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس قابل بنایا ہے۔ ابو جہل تو بہت خوبصورت تھا، گورے رنگ کا تھا، لال گورا رنگ تھا، سردار تھا، قریش کے سرداروں میں تھا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ وہ تو اس طرح کے نہیں تھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال، میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سن رہا ہوں جنت، اپنے سے آگے، کیا عمل کرتے ہو کر سنو۔ کہا میں رسول اللہ، میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اتنا سا عمل، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ اور اس کی پر علماء نے توجیہ لکھی کہ بلال اللہ کے نبی سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے لکھا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ تو اللہ ہی جانے جنت میں کیا ہوگا، لیکن علماء انہوں نے کہا کہ بلال اللہ کے نبی اونٹ پر جا رہے ہوں گے جنت میں، یہ حدیث میں آئے، تو بلال شاید کیونکہ اللہ کے نبی کے خادم تھے تو وہ اونٹ پکڑ کر آگے جا رہے ہوں گے تو آگے جاتا ہے۔ اور جو ابو جہل خوبصورت اور مکہ کا سب سے بڑا سردار، سب سے بظاہر عزت والا، اس کو اللہ کہہ رہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو جہل اور ابو لہب دونوں، کہ ابو لہب جو ہے وہ برباد ہو جائیں، اس کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ تو اسلام میں جو عزت کا مدار ہے وہ کپڑوں پر نہیں، اگرچہ اس ساری بات کا خلاصہ جو اب شروع سے کی ہے کہ مسلمان کو کپڑے اچھے پہننے، اللہ کے نبی کو ایسا مسلمان جس کے کپڑے خراب ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، اچھا نہیں لگتا، خاص حالتوں میں کوئی لوگ ہوئے، عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔